گورنر صاحب آپ پچھلی دفعہ جب کرائسس ہوا، گیس کا کرائسس ہوا، تو آپ گئے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چیف منسٹر کے ساتھ اور سارے پرابلم جو ہے سارٹ آؤٹ ہو گئے تھے. تو ان دس پرٹیکولر کیس جیسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹیکسز کی آپ بات کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دے آر سفرنگ، ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں لے کر آپ چیف منسٹر کو پھر دوبارہ کیوں نہیں چلے جاتے پرائم منسٹر کے پاس؟ دیکھیں آج ایک میٹنگ ہوئی تھی اور یہ تجویز میں نے ہماری جو ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی چکدر میں مالاکنڈ میں، پیپلز پارٹی ہوسٹ، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز آئے تھے، پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی تھی، میں بھی وہاں پر گیا تھا. ادھر میں نے تجویز دی تھی کہ یہ کام بنتا ہے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس، چیف منسٹر کا، کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام ایم این ایز کو، تمام ایم پی ایز اور سینیٹرز کو اور اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں، ایک کمیٹی بنائیں تاکہ ہم وفاق کے ساتھ جا کر اس ایشو پہ، فاٹا پاٹا کے ٹیکس پہ، باقی ایشوز پہ جو ہمارے ریلیٹڈ ہے اس پہ بات کریں. اور اگر سی ایم صاحب کو کوئی مشکلات ہیں یا کوئی مجبوری ہے تو میرا ساتھ دیں، پھر میں دیکھتا ہوں ہم سے ٹیکس کون لیتے ہیں. لہٰذا آج سی ایم صاحب نے میٹنگ کال کی مالاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے اور چیزیں تھیں، اور اس کے اوپر بات ہوئی. اس سے پہلے بھی اسپیکر صاحب نے ایک امن جرگہ کا بلایا تھا جب یہ چیف منسٹر نے آئے تھے اوتھ لینے کے بعد، تو اس میں بھی تمام لوگوں کی جو ہے وہ حاضری تھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمیٹی ہونی چاہیے، اور ان کو آج ہمیں تجویز دی کہ کمیٹی بنائیں، ہم ان کے ساتھ دیں گے، تمام پولیٹیکل پارٹی ساتھ دیں گے. اگر ہمارے صوبے کا کوئی ایشو ہے، دیکھیں ہم گالم گلوچ سے تو پیسے نہیں لے سکتے، ہم نے دلیل اور دلائل سے اپنا کیس مقدمہ لڑنا ہے، ہمیں ڈاکومنٹیشن دینے ہیں، ہمیں بریف کرنا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ یہ ہمارا مقدمہ آئے وفاق کے ساتھ لڑیں، تو پھر ہم لڑیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ ہم سب جو ہے صوبے کے حوالے سے، صوبے کے امن کے حوالے سے، صوبے کے ترقی کے حوالے سے، صوبے کی خوشحالی کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوں. اور سیاست اپنی اپنی ہے، جب الیکشن آئیں گے تو ہم الیکشن بھی لڑ لیں گے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جی بی میں ہم نے مسلم لیگ کا مقابلہ کیا، لیکن جب آئی بی پی کا بھی مقابلہ کیا، اب جب حکومت بن رہی تھی تو ہم اتحادی بن گئے ہیں. اب کشمیر بھی الیکشن ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو میجورٹی پارٹی ہوگی اس پاس نمبر گیم زیادہ ہوگی وہاں پر وہ بھی حکومت بنائے گی. تو الیکشن تو دیکھیں ہم اپنے مینیفیسٹو پہ لڑیں گے، لیکن الیکشن کے بعد جو ملک کے لیے، جو خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، امن کے لیے بات ہوتی ہے، میں سمجھوں سب کو ایک پیج ہونا چاہیے. گورنر صاحب آپ کی اپروچ تو پازیٹیو ہے، اور آپ کی اس پازیٹیو اپروچ کا جواب آپ کو کیا ملا چیف منسٹر سے؟ راز صاحب میں ہوپ فل ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نکل آئے گا اس کا. مطلب کیا چیف منسٹر کمیٹی بنائیں گے اور آپ لے کے پھر سب کو جائیں گے، آپ اور چیف منسٹر اور وہ کمیٹی سب فیڈرل ہم گورنمنٹ کے کوشش کر پاس رہے ہیں آئے کہ گی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ کمیٹی بنائیں گے جو بھی اپنے نمائندے، پچھلے دفعہ بھی انہوں نے بنائی تھی. ہم ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے، ہمارے پاس جو ہمارے منسٹر تھے، ہمارے فائنانس کے ایڈوائزر تھے وہ ہمارے ساتھ تھے، باقی جو ریلیٹڈ منسٹر تھے. تو میں ہوپ فل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ اس پہ ہوگی، اور ہم ان شاء اللہ صوبے کا جو ہے ایشوز جو ہیں وہ 100% تو سالو نہیں ہوگے، لیکن زیادہ سے زیادہ سالو ان شاء اللہ کریں گے. تو یہ کب تک آپ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آپ جناب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چیف منسٹر، آپ اور وہ کمیٹی کے لوگ جا سکیں؟ ڈیڈ لائن نہیں تھا، لیکن ان شاء اللہ آپ کے اگلے پروگرام کرنے سے پہلے ہم ان شاء اللہ چلیں گے. سو میں اس کو اگر میں اس طریقے سے لوں کہ سوری یہ نہیں، آپ کا اگلا پروگرام کل نہیں، مطلب ہے کہ میرے ساتھ. سو اگر میں اس کو اس طریقے سے لوں کہ آپ اگلے کوئی میرے خیال میں ہفتے 10 روز کے اندر اندر آپ جا سکتے ہیں کمیٹی کے ساتھ. ہماری کوشش ہے کچھ سے بھی پہلے ہو، کوشش ہے کہ صوبہ جو سفر کر رہے وہ نہ کرے. اچھا میں ذرا تھوڑی دوسری طرف آنا چاہوں گا. یہاں پہ بڑا ایک بیان آیا جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے. تو مولانا فضل الرحمان نے جو آرمڈ فورسز کے بارے میں بیان دیا اور اس میں کہا کہ دے ہیو سائنڈ فار دس تھنگ، دس از اے ویری ٹپیکل فریز وچ ہی ہیز یوزڈ. میں اس بات کو انٹینشنلی ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دے ہیو سائنڈ فار دس تھنگ، اور وہ جناب یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے مطلب کہ وہ دے آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ، وچ از ویری انفارچونیٹ. بڑے سیریس قسم کے ریپیکشنز ہیں اس کے. سو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ جی؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے میرے پولیٹیکل اپوننٹ ساری عمر ہم نے ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں. میرے لیے بڑا احترام ہے، ہر پولیٹیکل لیڈر کا احترام کرتا ہوں، اور ہمارا ایک بڑا عزت اور احترام کا رشتہ ہے آپس میں. میں مولانا صاحب سے اور ایک ایسے سیاستدان جو کہ ایک سنجیدہ سیاستدان ہے اور ایک بڑا تجربہ کار سیاستدان ہے، میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کم از کم اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں کر رہا تھا. اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے جو ہمارے آرم فورسز ہیں، چاہے اس میں فوج ہے، ایف سی ہے، پولیس ہے، ان سب کے شہداء کی فیملیز کو دل کو ٹھیس پہنچی ہے، اور ان کو بھی پہنچی ہے جو آج ہمارے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اور روزانہ کی بیس پہ دیکھیں آپ کے چینلز پہ بہت سی خبریں چلتی نہیں ہیں جو یہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی جو ریسنٹلی دیر میں واقعہ ہوا، پھر بنو میں واقعہ ہوا، آف اینڈ آن ٹارگیٹ کلنگز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سے چینلز پہ چلتی بھی نہیں ہیں. تو ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے نوجوان ہیں وہ اور آفیسرز ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں. کس کے لیے دے رہے ہیں؟ آپ کے اور میرے لیے دے رہے ہیں. آپ کے اور میرے لیے جو شہادت دے رہے ہیں، جو شہید ہیں. اب آپ دیکھیں پچھلے سال جو ہم نے جنگ جیتی ہے، ہم سو رہے تھے نا، ہم سو رہے تھے اور ہمارے جو ہے شہداء نے ہمیں جنگ جیت کر دی ہے.
ہم سو رہے تھے, ہمارے شہداء نے ہمیشہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کی, ہمارے چیک پوسٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہم اور اس کے لیے اب کہتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو تنخواہ دے رہے ہیں تو اس لیے وہ کریں, وہ تنخواہ کے بھوکے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ضرورت ہوگی, لیکن وہ شہادت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ آپ ان کا اس کا مذاق اڑائیں. ہماری سرحدوں کی حفاظتیں ہو رہی ہیں. ہمارے جو آج اگر دنیا آپ سے ڈرتی ہے اور آپ کا احترام کرتی ہے تو انہی کی وجہ سے کرتی ہے, جو ہمارے جو مسلح فوج کے لوگ ہیں, ہماری جو انٹرنل پولیس ہے یا ایف سی ہے, ان کی وجہ سے, رینجرز ہیں جو بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں اسٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن وہ زیرک سیاستدان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس کا جو ہے, ان کو اگر غلطی کا احساس ہوگا تو ڈیفینیٹلی اپنے الفاظ واپس بھی لیں گے اور ان شہداء کی فیملی سے معافی بھی مانگیں گے جن کے جو ہے وہ دل کو ٹھیس پہنچی ہے. شہداء دیکھیں ہمارا فخر ہے, اور آج اگر ہم پوری دنیا میں سر فخر سے بلند کر کے گھومیں تو ان شہداء کی وجہ سے گھومیں. مولانا صاحب ابھی تک تو اس قسم کی کوئی اپالوجی جو ہے مولانا صاحب کی طرف سے نہیں آئی, اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو جو بھی ترمیم ہوتی ہے یا کرنے جا رہے ہوتے ہیں آپ, چاہے 27ویں ترمیم ہو یا کوئی اور کرائسس ہو, اس میں پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, اس میں چاہے پی ٹی آئی والے ہوں, آپ سب لوگ جاتے ہیں مولانا کے پاس اور مولانا کے ساتھ اس وقت مل کے بیٹھ کے آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی سیٹیں بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جناب سپورٹ آپ کو نیشنل اسمبلی میں مل جائے, تاکہ جو بھی قانون ہے وہ آسانی سے پاس ہو جائے, چاہے وہ اپر ہاؤس ہو چاہے وہ لوور ہاؤس ہو. تو ان کی آپ کو ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس میں آپ سب لوگ جو ہے, پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, کیوں نہیں ان کے پاس جاتے اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو غلطی ہو گئی ہے تو اس کو وہ اپالوجی ٹینڈر کیوں نہیں کرتے؟ آپ سب لوگ بول کے کیوں نہیں جا کے ان کو کہتے کہ اپالوجی ٹینڈر کریں, انسٹیڈ آف لائک سیئنگ آل دیز تھنگز اوور دا میڈیا. دیکھیں میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے. اگر آپ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے لیڈرشپ نہیں ساتھ اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے آپ نے جو نام لیا, تو یہ دیکھیں میڈیا کے ذریعے بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران نے بھی اور نمائندوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ مولانا صاحب نے جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ ان سے غلطی ہوئی ہے یا انہوں نے غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کم از کم اس کو نہیں بتا سکتی ہیں, ان کو خود بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے, اور احساس میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا اور ہو رہا ہوگا کہ میرے سے جو اسٹیٹمنٹ ہے غلط گئی ہے. تھوڑا سا میں پی ٹی آئی کی سیاست کی طرف آنا چاہوں گا. پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر جو مختلف قسم کے گروپس بنے ہوئے ہیں, ایک گروپ جو ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ واپس آ جائیں ایز اے چیف منسٹر, اور آفریدی جو ہے وہ ان کے خلاف, ظاہر ہے جو چیف منسٹر بنے گا اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں جیسے گنڈا پور کے خلاف بھی ہوئی تھی. سو ان دس پرٹیکولر کیس آپ کے خیال میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں وہ تو چلیں وہ ڈیمیجنگ ہیں, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی ڈیمیج کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو, بٹ دین اگین ان کا لیڈر نہیں ہے موجود تو انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کرنی ہیں. لیکن ایکسپیکٹیشن جو بھی لیڈر کی ہوتی ہیں, جس بھی چیف منسٹر سے جو بھی کے پی کا بنتا ہے وہ پوری نہیں کر سک رہا ہوتا. ایز آف ناؤ آپ کے خیال میں کیا گنڈا پور کین میک اٹ, کین ہی کم بیک اگین, اور what exactly is happening in KP when it comes to like the political situation regarding PTI? دیکھیں ایک بات تو بالکل جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کی بس سے ایک دفعہ کوئی اتر جائے واپس بس پہ نہیں چڑھ سکتا, اچھا اور آپ نے ماضی میں بہت بڑے بڑے لیڈران جو ہیں ان کو جو بس سے اترے ہیں واپس نہیں چڑھے. ٹھیک. گنڈا پور صاحب کی بھی خواہش ہے, اور اس نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میرا لیڈر جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے, نائل ہے, اس سے پہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور غلطی کی ہے, یہ جو ہے میرا استعفیٰ واپس کیا جائے, بقول ان کے وکیل کے. مروت صاحب اس کے وکیل ہیں, اس آئینی عدالت میں گئے ہیں جس آئینی عدالت کو پی ٹی آئی نہیں مانتی ہے, اس میں جا کے انہوں نے کیس داخل کیا کہ میرے جو جس کی درخواست میں جمع کر رہا ہوں سابق وزیر اعلیٰ صاحب, ان کے وہ جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا غلط دی ہے, اور پھر سابق وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے وہ بلی کو خواب میں شیشے نظر آتے ہیں, تو وہ اب وہ اسٹیٹ میں کہتے ہیں میری طرف سے نہیں ہے. اگر آپ کی طرف سے نہیں ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی وکیل میری طرف سے میرے بیاہ پہ جا کے کوئی کیس جمع کرا لے, کوئی بھی جمع نہیں کرا سکتا. تو وہ کہتے ہیں میں نے جمع نہیں کیا ہے لیکن کیس جمع بھی ہے. تو مطلب ہے کہ وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم وکٹ کے دونوں طرف ہی کھیلوں, جیسے ماضی میں کھیلتے رہیں ادھر بھی کھیلنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا تھا کہ گنڈا پور غلطی سے آپ کے دور پار کے رشتہ دار بھی بنتے ہیں, تو آپ یہ ساری باتیں خود ان کو کیوں نہیں بتاتے, یا آپ تھرو میڈیا ہی بتانا چاہتے ہیں؟ میں کیوں بتاؤں, میں آپ کو پاگل نظر آتا ہوں؟ میڈیا کے تھرو بھی تو انہوں پتہ چل جاتا ہوئے گا نا. پاگل ہاسپٹل کے لوگ آتے ہیں تو ان کو مشورہ دے دیں.